بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام ہی دیکھنے والوں کو سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم ایک بار پھر نعمت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں، اور آج مہمان نگرامی میرے ساتھ موجود ہیں، اور سر فہرست جو مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں میرے بڑے پیارے بھائی، آپ انہیں اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، یقیناً تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب حیدر علی راؤ حیدر علی قلندری صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ ابھی جو باقی کے ہوسٹنگ کے نظامت کے جو فرائض ہیں وہ میرے بھائی راؤ حیدر علی قلندری وہ سر انجام دیں گے، اور وہ انشاءاللہ آج سے اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ جی بسم اللہ راؤ حیدر بھائی۔ جی بہت شکریہ اسامہ بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ حصہ بنایا، اور بالکل اس پروگرام کو جیسا کہ اسامہ بھائی نے ابھی فرمایا کہ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کریں گے، اور نظامت کے حوالے سے، ہوسٹنگ کے حوالے سے میں اس پروگرام میں جو ہے وہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ ہم سفر رہوں گا۔ اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، اور بلا تاخیر جو ہے وہ میں اپنے عنوان کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارے عنوان میں بڑی ہی خوبصورت قاری قرآن اور مصری لہجے میں مقامات کے ساتھ جو ہے وہ بڑی خوبصورت تلاوت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا ہی پیارا گلا ان کو عطا فرمایا ہے، اور یقیناً میں جس طرح اپنے شوز میں بھی جو ہے وہ اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کہتا ہوں جو میرے پیج پہ آتا ہے کہ یہ بلا شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایات ہیں کہ وہ ہم سے یہ نوکریاں، ہم سے یہ ڈیوٹیاں جو ہے وہ لیتے ہیں۔ جناب قاری محمد عثمان عطاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا آپ راؤ بھائی۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ اللہ کل حال، آپ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ جی کرم اللہ پاک کا۔ جی اپنے عنوان میں میرے دوسری جانب بڑی ہی خوبصورت آواز کے مالک اللہ رب العزت نے خوبصورت آواز، خوبصورت شکل، خوبصورت اور بڑی ہی خوبصورت شناخواں، اور میرے بھی بڑے پسندیدہ شناخواں ہیں، میرے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں، حافظ عبد الرحمان نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عبد الرحمان بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمان بھائی کیسے ہیں آپ کو آپ؟ بھی سب کے مزاج جی ٹھیک کرم ٹھاک اللہ ہیں؟ پاک طبیعت کا سے الحمد للہ علی کل حال۔ عبد الرحمان بھائی آپ کو، قاری عثمان صاحب کو اپنے اس ٹرانسمیشن میں دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں جی، اور ناظرین انہی جی الفاظ کے ساتھ شکریہ۔ بڑھتے ہیں تلاوت کلام پاک کی جانب، اور ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ جی تو بسم اللہ قاری عثمان عطاری صاحب، آپ تلاوت کلام پاک سے اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرمائیے۔ جی بسم اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاشعا متصدعا من خشية الله سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے قاری صاحب۔ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ الله عما يشركون سبحان الله سبحان الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحان الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله سبحان الله کیا کہنے قاری صاحب سبحان الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة سبحان الله يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه سبحان واہ الله واہ سبحان اللہ سبحان الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہنا ہے الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه صدق الله العظيم سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ قاری صاحب کیا کہنے اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے مزید عزتیں عطا فرمائے
بڑے آمین خوبصورت انداز میں قاری عثمان عطاری صاحب کی آواز میں آپ لوگ جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سن رہے تھے، اور قاری صاحب نے بڑی ہی خوب انداز میں کلام اللہ سے ہمارے دلوں کو گرمایا ہے. اور یقیناً یہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے اور یہ جو دور ہے، اس میں نجات صرف کلام اللہ میں ہے. اور بڑی ہی خوبصورت تلاوت ہم نے سماعت کی الحمدللہ. میں قاری صاحب آپ کے 2 منٹ اور لینا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی، اور فیس بک کے تھرو بھی، ہماری آئی ڈیز کے تھرو بھی، یوٹیوب کے تھرو بھی. تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سٹارٹ کس طرح کرتے ہیں یا ہمارا کیا یہ معاملہ ہوتا ہے. تو میں قاری صاحب آپ سے بھی 2 جملے ضرور لینا چاہوں گا کہ آپ کا سٹارٹ کب سے اور کب سے تلاوت کا جو ہے وہ شوق آپ کو جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. جی بہت شکریہ راؤ حیدر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جہاں تک تلاوت کے بارے میں ہے، مجھے الحمدللہ اس کو سٹارٹ کیے ہوئے تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح ماشاء اللہ 2013 میں نے اس کا باقاعدہ سٹارٹ کیا تھا. اور وہ ایک جملہ ہے انگلش کا کہ ایوری گڈ اسپیکر از اے بیڈ اسپیکر ان اسٹارٹنگ، کہ ہر واہ، اچھا پڑھنے والا جو ہے وہ سٹارٹ میں، شروع میں بالکل بالکل اتنا اچھا نہیں پڑھتا. اتنا اچھا نہیں جیسے ہوتا. جیسے ایگزیکٹلی نہیں ہوتا ہے، جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے، ود دا پیسج آف ٹائم انسان کے اندر خوبصورتی اور مضبوطی آتی جاتی ہے الحمدللہ. تو اب اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ مصری قرآن حضرات کو سن کے، مقامات کو سیکھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق عطا فرمائی. اور یہ آپ کی والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہم لوگوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی ایک کرم ہے کہ وہ ہم سے اب دین کا کام لیتا ہے، اپنے محبوب کی ثناخوانی سنتا ہے، اپنا قرآن سنتا ہے. تو بس آپ لوگوں سے بھی دعا ہے میری، اور سننے دیکھنے والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت عطا فرمائے. اسی طرح ہم جو ہے اس کی خدمت کرتے رہیں، قرآن پاک کی خدمت کرتے رہے، اللہ سے حضور کی ثناخوانی جو ہے وہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ رب العزت جی آپ کو مزید برکتیں قاری صاحب عطا فرمائے. میں جو ہے وہ اسامہ بھائی آپ کی طرف بھی جو ہے وہ آنا چاہوں گا، کیونکہ آپ خود بڑے اچھے ثناخواں ہیں اور حضور کی مدح کرتے ہیں. میں آپ سے بھی یہ، کیونکہ ہم نے اب عبد الرحمان صاحب کی جانب بھی بڑھنا ہے، تو میں جاتے جاتے جو ہے وہ آپ سے بھی پوچھتا چلوں، آپ نے نعت خوانی کب سٹارٹ کی ہے اور کس طریقے سے آپ کا جو ہے وہ رغبت بڑی ہے نعت خوانی کی جانب؟ راؤ حیدر بھائی، یہ سب سے پہلے تو میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ چیز ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی. اللہ جس کو عطا ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کا خاص کرم ہے سرکار کا، بلا شبہ بلا شبہ. بے شک. تو بچپن میں جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو عموماً مساجد میں جا کر جو ہے نعت پڑھنے کا سلسلہ ہوا کرتا تھا. تو میں بھی اسی طرح سے جایا کرتا تھا. تو قبلہ میرے استاد محترم حضرت علامہ طاہر عباس مدنی صاحب، آپ ماشاءاللہ نعت خواں بھی اور عالم دین بھی ہیں. آپ خطابت بھی فرماتے ہیں اور نعت خوانی جو ہے وہ فرماتے ہیں. تو ان سے میں نے اس چیز کی رغبت حاصل کی اور ان کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرتا تھا. تو وہیں سے پھر ایک شوق پیدا ہوا اور اللہ نے خاص کرم فرمایا اور جو ہے وہ بلا شبہ نوکری کے لیے مجھے چن لی. بلا شبہ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلین اقدس کی خاک پاک کے کرم سے اور اللہ رب العزت کی عنایت سے ہی حضور کی ثنا خوانی اور تلاوت کلام پاک ہو یا کسی بھی حوالے سے، میں یہاں پہ ایک جملہ ضرور ایڈ کروں گا کہ یہ جتنے بھی طریقے ہیں، یہ سب مقصد صرف ان کا یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کسی طرح جو ہے وہ ہم ناچیز لوگوں سے بیان ہو سکے، چاہے وہ تلاوت کے انداز میں ہو، چاہے وہ نقابت کے انداز میں ہو، چاہے وہ نعت کے انداز میں ہو، چاہے وہ خطابت کے انداز میں ہو. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سب حضور کی نعتیں ہی ہیں جو ہم ڈیفرنٹ ویز میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اور اللہ رب العزت ہماری نوکریوں کو اپنی پاک بلند عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. جی عبد الرحمان نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بھائی عبد الرحمان آپ سے انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ نعت شریف جو ہے وہ پیش کریں اور خوبصورت جو ہے وہ انداز سے، جو آپ کا ماشاءاللہ مخصوص انداز ہے، کیونکہ وہ ہے نا کہ بڑا پیارا شعر ہے کسی شاعر کا کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو بسم اللہ جی عبد الرحمان صاحب، نعت شریف آپ سے سنیں گے. جی بسم اللہ. بسم اللہ جی میں کلام پیش کرتا ہوں، بڑا ہی خوبصورت کلام. ابھی ٹرانسمیشن کے دوران ہی میرے ذہن میں ایک کلام کی آمد ہوئی ہے، تو ماشاءاللہ اور آپ نے یہ جو گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ کون کس وقت سے اور کس طرح اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کب سے اجاگر ہے،
میرا یہ ماننا ہے کہ جب اس دنیا میں ہم آ چکے تھے تو ہمیں سرکار کی پناہ کے لیے چن لیا گیا تھا. واہ 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 واہ، کیا خوب بات کی آپ نے، کیا خوب بات کی. عبدالرحمان بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے. الفاظ کچھ ہوتے ہیں کہ کہیں میں نے تب سے شروع کی. جب پہلی دفعہ کان میں اذان دے دی جاتی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے کہ اس وقت سب کچھ بتا دیا جاتا ہے. باقی میں ایک کلام آپ کے ٹاپک سے میرے ذہن میں آیا ہے، میں اس کا آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. ایک مرتبہ رسول برکت کے لیے سب درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ حبیب اللہ. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں، کیا بات ہے، سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی. اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، کیونکہ وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. اللہ، چہرے کی زیارت ہوگی، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. اور الحمدللہ یہ جو شعر ہے یہ حاصل کلام شعر ہے. آپ کا دل بھی اس چیز کی گواہی دے گا. سنیے اپنے دل کے کانوں سے کہ کبھی آسی کبھی کبھی واللیل آیا، اللہ اللہ میں میرا رب کہتا ہے، کیا کہنے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے. کتنی دلکش میرے محبوب، کیا ہی خوبصورت عکاسی. بھائی عبدالرحمان، میں یہاں پہ یہ چیز ایک ایڈ کروں گا، کیا خوبصورت عکاسی کی ہے آپ نے میرے جملوں کی جو بھی میں نے کہے تھے، کہ وہ تلاوت ہو، خطابت ہو، نقابت ہو، نعت ہو، کوئی بھی صورت ہو، وہ حضور کی نعت ہی ہے. آپ نے کیا خوبصورت، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی واللیل آیا. بسم اللہ جی، بسم اللہ. کہ جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. اور سنیے
یہ شعر خصوصی راؤ حیدر علی قلندری صاحب آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. کہ ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، پھر خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی. بس خلد میں بس وہی جا سکتا ہے. وہی جا سکتا ہے. سر یہ بس میں سب کچھ ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے. کیا کہنے. ہائے 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 ہائے. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی. ایک مرتبہ دوبارہ یہ شعر پیش کریں، ایک مرتبہ دوبارہ یہ شعر پیش کریں. کہ ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، بس خلد میں پھر خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی بابا کی اجازت ہوگی. ہوگی. تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے عبد الرحمان نقشبندی صاحب، کیا خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا ہے. اور میں یقیناً جو ہے میرا اس کلام سے اشکباری کا جو یہ نوکری اشکباری کی صورت میں ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور یہ جو میرا خیال ہے کہ جو آنسو کا نکلنا ہے سرکار دو عالم کی یاد میں اور ان کی بارگاہ میں، یہ بھی بہت بڑی عنایت ہے اس کی کہ وہ ہم سے یہ بھی نوکری جو اس صورت میں بھی لے لیتے ہیں. اور یقیناً ان کے لطف عنایات ہم جو ہے گننے بیٹھ جائیں یہاں پہ اور ہم کاؤنٹنگ اس کی سٹارٹ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹ کر سکیں کہ کتنی عنایات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر ہیں. تو بس وہی ایک جملہ پھر رہ جاتا ہے ذہن میں جو بھائی عبد الرحمان نے کہہ دیا کہ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی بس اسی نام سے راحت ہوگی. اور رنج و غم میں واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی ذات اقدس ہی غلاموں کو جو ہے وہ راحت پہنچاتی ہے. جب ہم غلام جو ہے وہ تھک جاتے ہیں، جب پریشان ہو جاتے ہیں، جب ہم لوگ مسائل میں گھر جاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ چوکھٹ اطہر پر آ کے جھک جاتے ہیں اور سرکار ہماری مدد بھی فرماتے ہیں، سرکار ہم پہ کرم بھی فرماتے ہیں اور ہم گندے مندوں کو سینے سے بھی لگاتے ہیں. وہ میں بس یہی کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ وہ رفیق زیاد صاحب کا مجھے جو ہے وہ ذہن میں آ رہی تھی کلام کا جملہ کہ لگیاں نے موجاں ہوں لائی رکھی سونیاں. وہ اس میں شعر ہے نا کہ پردہ جے پایا ہے تے پائی رکھی سونیاں. مجھے بھی وہ پہلا جملہ جو ہے وہ اس کا ذہن میں سے نکل گیا، لیکن مصرع ثانی میرے ذہن میں ہے کہ پردہ جے پایا ہے تے پائی رکھی سونیاں. اور وہ پردہ ڈالے رکھتے ہیں ہم پہ لطف و عنایات فرماتے رہتے ہیں اور ہم سے اپنی نوکریاں لیتے رہتے ہیں. بھائی اسامہ، میں آپ کی جانب پڑھوں گا اور آپ سے نعت شریف جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی نعت شریف پیش کریں تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ اس ذکر مصطفیٰ کی محفل کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں. جی بسم اللہ اسامہ مدنی جی صاحب. بسم اللہ. میں انشاءاللہ نعت شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد راؤ حیدر بھائی آپ سے گزارش ہے کہ اس کے بعد آپ ہمیں نعت شریف کا نذرانہ سنائیں گے. جی میں ضرور انشاءاللہ سناؤں گا. میزبان دراصل جب میزبان کی بندہ نشست سنبھال لیتا ہے نا اسامہ بھائی تو پھر بڑی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. بس انشاءاللہ مہمان آپ سب میرے مہمان ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں سب. آپ لوگ جب انشاءاللہ نعت شریف پہ میں ضرور اپنی نوکری پیش کروں گا انشاءاللہ. بالکل. میں انشاءاللہ کلام پیش کرتا ہوں. پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تضمین ہے اور جو کلام لکھا ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. واہ 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 احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کچھ دن قبل بھی عثمان بھائی میں نے پیش کیا تھا، لیکن چونکہ آج سارے ماشاءاللہ
سننے والے موجود ہیں. یہ کلام ایسا ہے کہ جس واہ کو واہ، یہ سن کر انشاءاللہ دل کے محظوظ کانوں ہو. سے سننا جائے. جی جی انشاءاللہ سبحان اللہ. تو پیش کرتا ہوں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی محمد مبارک صلی اللہ علیہ. تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، واہ 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 واہ، تیرگی میں اجالا. اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. کملی والا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ بے شک بے شک بے شک. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اور بحر غم سے کنارہ اللہ ہمارا اللہ اللہ، نبی، واہ واہ چشم واہ واہ. عالم کا تارا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا ہائے ہائے، نبی، آمینہ مینا کا دلارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا واہ واہ، نبی، کیا اپنے کہنے کیا کہنے. مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اور یہ ہمارے عقیدے کا شعر ہے بھائی عبد الرحمان راؤ حیدر بھائی. جی سبحان جی بسم اللہ. پیر صاحب بہت جی خوب فرماتے ہیں کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، واہ لینے مدینے چلے جائیے، اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، سبحان اللہ. دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. واہ واہ منہ واہ چاہیے، واہ 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 کون واہ 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 واہ. دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور منگتا تو ہے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، واہ واہ، منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، کیونکہ دینے والا ہمارا نبی. اور مکتا
बिस्मिल्लाह। कि अब न दिल पर कोई बात लीजिए के है, जाम कौसर कोई दम में पीजे के है। ऐ नसीर अब जरा गम न कीजे के है, ऐ नसीर अब अब जरा जरा गम न नम ना कीजे के कीजिए है, गम दर्दों को रज़ा रजा मुझ मुझ दीजिए के। वाह दीजे वाह वाह। के है, गम ज़दों को रज़ा मुझ दीजे के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह 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 वाह। बेकसों का सहारा हमारा नबी सैयदी आला हजरत माशाल्लाह, क्या बात है। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका बड़ा ही खूबसूरत मकबूल ज़माना और मारूफ कलाम भाई उसामा मदनी साहब पेश करने का शर्फ हासिल फरमा रहे थे। और ये मकबूल बारगाह कलाम है कारी उस्मान साहब। अब्दुर्रहमान भाई, मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ये जो कलाम है सैयदी आला हज़रत के पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब के और पीर मेहर अली शाह साहब के ये मकबूल बारगाह कलाम है, क्योंकि ये लोग हैं, ये वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने सरकार को देख देख के कलाम लिखे हैं। और शेर इसमें बड़ा प्यारा है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। यहाँ पे एडिशन मैं करता चलूँगा भाई अब्दुर्रहमान, उस्मान भाई, उसामा भाई और जितने भी हमारे नाज़रीन हैं वो सब भी ये बात जानते हैं कि देने को मुंह चाहिए। सैयदी आला हजरत ने लिखा, आप खुद ऑब्जर्व करें, सब साहिब अकल हैं, देने को मुंह चाहिए या हाथ चाहिए। अब आला हजरत ने यहाँ पे हाथों का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुंह से फरमा देते थे तो वो हो जाता था, इसलिए उन्होंने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए। मेरे आका ने जो मुंह से कहा वो हो गया। वो बड़ा प्यारा कलाम है ना कि मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कह दिया तो हो गया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे से होंठों से जो लफ्ज निकाल देते थे वो हो जाता था। तो इसलिए सैयदी आला हजरत ने लिखा कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और बिलाशुबा यकीनन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ही हमें देने वाली है। और हम लोग भी उनके दर के अलावा, उनकी चौखट, उनकी प्यारी प्यारी चौखट के अलावा कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी चौखट पे ही रहेंगे और हमेशा हाथ जोड़ के बाअदब अंदाज में उनकी बारगाह में जो है वो नौकरियां पेश करते रहेंगे। और हमें भी यकीन है कि वो हमारी नौकरियां जो है वो कबूल करते रहेंगे। ये जो हमारी ट्रांसमिशन है इसका भी बिलाशुबा मकसद जो है वो यही है। भाई मुझे आपकी बात से एक शेर मेरे ज़हन में आ गया है। जी जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आप वो तरन्नुम के अंदाज में गुनगुना के सुनाएं हमें शेर। नहीं, तरन्नुम के अंदर तो नहीं मैं बयान कर सकता, लेकिन इससे बड़ी बात हम सब के लिए कोई नहीं है कि रहे सलामत तुम्हारी निस्बत या रसूल अल्लाह, हमारा तो बस आसरा यही है, आसरा यही है, हम सबका यही आसरा है। हम सब इसी शामियाने के नीचे खड़े हैं और हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। आज इस पेज के जरिए हम सबको ये खूबसूरत आपने मैसेज दिया है, तोहफा दे रहे हैं कि हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, एक दूसरे को मोहब्बत बांटनी चाहिए। कि इस नफ्सा नफ्सी के आलम में हर कोई एक दूसरे को खींच रहा है, पीछे कर रहा है कि मैं आगे निकल जाऊं, तो सेट होने की कोशिश कर रहा है ना। हर कोई कहता है कि मैं सेट हो जाऊं, लेकिन सेट तो सिर्फ इंसान उधर ही होगा जहां उसने होना है। तो जहां सरकार ने लिख दिया, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख दिया उसके लिए। बेशक जी। अब मैं आप माशाल्लाह हम सबको इनवाइट किया है, आप आज हमारे बड़े खूबसूरत से होस्ट हैं और माशाल्लाह आप हजूर की नात भी बहुत प्यारी पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे कोई ज़ाती अल्फाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने आपको सुना है वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप हजूर की नात पढ़ना शुरू करते हैं तो समा खुद ही बंध जाता है। तो मैं आपकी बारगाह में गुजारिश करूंगा कि आप हजूर की बारगाह में अपने खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत बारगाह में खूबसूरत कलाम पेश करें। और
جو ہمارے ناظرین سامعین اس وقت سن رہے ہیں ان کے دلوں کو بھی محفوظ کرے. بسم اللہ. جی راؤ حیدر علی. بالکل، بہت شکریہ عبد الرحمان بھائی، آپ نے اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا، اور یہ محبتیں یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہیں، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی رہیں تو انشاءاللہ جاری و ساری بھی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بے شک بے شک. میں گزارش چھوٹی سی نعت شریف سے پہلے کرتا چلوں. جتنے بھی اس وقت ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے محبت کرنے والے، ہمارے پیار کرنے والے، ہمارے بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام محبت جو ہے وہ پہنچ سکے اور حضور کی محفل میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شامل ہو سکیں. درود شریف کا نذرانہ جی مل کے اللہم صلی علی محمد. میں جو ٹاپک چھڑا ہوا ہے بس اسی پہ پیش کر دیتا ہوں. آپ نے جیسا لکھا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، آپ نے فرمایا، تو میں اسی پہ جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، آقا جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، سبحان اللہ. اور ملتی نہ اگر بیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بیک حضور آپ کے در سے، تو اس شان سے منگتا سبحان اللہ. کہ گزارے نہیں ہوتے، سلامت رہیے. اس شان سے منگتوں کہ گزارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکموں کو پہلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. اور یہاں پہ شعر مدینے کی حاضری کے حوالے سے آ گیا ہے کہ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، بے اذن مدینے کے بلاوے نہیں ہوتے، بے اذن مدینے کے بلاوے نہیں ہوتے. تو کیوں نہ کہیں کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے،
یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے آقا جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. یہ ناز یہ انداز ماشاءاللہ کیا بات ہے. حیدر بھائی بڑی خوبصورت حاضری دی ہے ماشاءاللہ آپ نے. جزاک اللہ جی, بڑا مزہ آیا سننے کا. بہت شکریہ, یہ آپ بھائیوں کی محبت ہے, آپ تمام کا پیار ہے اور سرکار کا کرم ہے. بلا شبہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکرے تمہارے نہیں ہوتے, اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. تو یہی عاشقوں کا ایمان ہے میرا خیال میں, اور یقیناً, بلکہ میرا خیال نہیں, یقیناً عاشقوں کا یہی ایمان ہے. اس کے ساتھ ہی بھائی اسامہ ہمارا جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن کا جو ہے وقت بھی اپنے اختتام کو جو ہے وہ پہنچا ہے, کیونکہ ہم نے ڈیوریشن کی رکھی ہے 40 منٹس کی, کہ ہم اس کو 40 منٹس کے اندر ہی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا کریں گے. بھائی عبد الرحمان آئی تھنک ہم سے رخصت ہو چکے ہیں, یا اگر وہ جی میرے حال میں انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے میرے حال میں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. چلیں جی, میں بڑا ہی مشکور ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں کا, قاری عثمان اطاری صاحب آپ کا, بھائی اسامہ مدنی آپ کا, اور حافظ عبد الرحمان نقشبندی صاحب آپ کا بھی, کہ آپ تینوں بھائیوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اس ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ رونق بخشی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بلند عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. کل انشاءاللہ عز و جل پھر حاضر خدمت ہوں گے, اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ خوبصورت مہمان بھی ہوں گے, بھائی اسامہ مدنی صاحب بھی ہوں گے, آپ کا ناچیز نوکر میں بھی ہوں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ قاری عثمان اطاری صاحب آپ تلاوت بھی فرمائیں گے, اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ روز کچھ نئے دوست بھی ہوا کریں گے جو ہمیں ڈیلی جو ہے وہ نیولی جوائن کریں گے ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھتے رہیے گا اس ٹرانسمیشن کو, اس خوبصورت سی جو ہم نے کوشش کی ہے فیس بک پیج کے تھرو. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں, جاتے جاتے کہتا چلوں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہم سب کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.